السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ، مدینہ میں منافقین کا ظہور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت۔ منافقین اس شخص کو کہتے ہیں جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے مگر دل میں کفر چھپائے رکھے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو لوگوں نے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کو طاقت و قوت حاصل ہونے لگی، تو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والی منافقین کی جماعت ابھر کر سامنے آ گئی، جو مسلمانوں کے طاقت اور غلبے اور اپنی ذاتی نفع کے لیے مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے، مگر جب اپنے کافر دوستوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، جس کو مدینہ کا بادشاہ بنا کر تاج پوشی کی تیاری کی جا رہی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لاتے ہی اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار اور رسول تسلیم کر لیا اور اس کی بادشاہت خطرے میں پڑ گئی۔ اس لیے اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی، حسد اور نفرت پیدا ہو گئی۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے، جس کے نتیجے میں اس کے بیٹے عبداللہ نے ایمان قبول کر لیا۔ اللہ کی قدرت، گوہ کی خصوصیت۔ گوہ گرگٹ اور چھپکلی کی شکل صورت کا ایک جنگلی جانور ہوتا ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پانی نہیں پیتی اور 700 سال سے بھی زیادہ زندہ رہتی ہے۔ اس کے دانت کبھی نہیں گرتے، اس کے تمام دانت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ گوہ بہت سے انڈے دے کر زمین میں دبا دیتی ہے اور ان کی نگرانی کرتی رہتی ہے۔ 40 دن کے بعد اس کے بچے نکل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسی کیسی عجیب قسم کی مخلوق پیدا فرما رکھی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی: نمازوں اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی نماز کو پابندی سے پڑھتے رہو، غلاموں اور نوکروں کے حقوق ادا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت۔ ایک سنت کے بارے میں کھانا کھاتے وقت ٹیک نہ لگانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں۔ فائدہ: بلا عذر ٹیک لگا کر کھانا سنت کے خلاف ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، لوگوں کی ضرورت پوری کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لوگ ان کے پاس اپنی ضرورت لے کر جاتے ہیں۔ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے والے یہ لوگ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ ایک گناہ کے بارے میں اپنے ماتحتوں پر تہمت لگانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اپنے ماتحت پر کسی ایسی بات کی تہمت لگائی جس سے وہ بری ہے تو اس پر قیامت کے دن حد جاری کی جائے گی، یہ کہ وہ کہی ہوئی بات اس میں موجود ہو۔ دنیا کے بارے میں پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی برتن بھرنے کے اعتبار سے پیٹ سے برا نہیں ہے، یعنی جتنا پیٹ کا بھرنا برا ہے اتنا کسی اور برتن کا بھرنا برا نہیں ہے، چونکہ کھانا ہی پڑتا ہے، اس لیے 1/3 پیٹ کھانے کے لیے اور 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھنا چاہیے۔ آخرت کے بارے میں گناہ گاروں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اللہ کا عذاب اس دن ہوگا جس دن آسمان تھر تھر کانپنے لگے گا
اور پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ جو بیہودہ مشغلے میں لگے رہتے تھے، اس دن ان کو جہنم کی آگ کی طرف دھکے مار کر دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ نہ تو زمین کو تم پھاڑ سکتے ہو اور نہ تن کر چلنے سے پہاڑ کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ آپ کو کیسے لگی آپ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ سبھی طرح کی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔